ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اور تمام تر جو ایکٹیویٹیز تھی اور پارلیمان کی جو کارروائی تھی وہ آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھائی، اور بذریعہ نیوز اور کرنٹ افیئرز کی اس ٹرانسمیشن اور اس گلدستے کا ہم ذکر بھی یہاں ضرور کریں گے کہ آپ کے لیے تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہوئی ایوان کے اندر اور جو ترامیم پیش کی گئی، جو اس کا مسودہ تھا، جو مجوزہ اور ڈرافٹ تھا، وہ تمام ڈرافٹ بھی آپ کے سامنے رکھے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت سے ایوان بالا اور ایوان زریں میں یہ بل منظور ہو چکا ہے. اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور اب چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 12 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. پارلیمانی کمیٹی جو ہے ڈیفینیٹلی 8 قومی اور 4 سینٹ سے جو ہیں وہ ہوں گے. اور ساتھ میں ناظرین ججز کی تعیناتی، ان کی کارکردگی، سودی نظام کا خاتمہ، ڈوئل نیشنلٹی اور بہت ساری شکیں اس میں شامل ہیں. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کر لیا ہے حافظ احسان کھوکھر صاحب نے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں. حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ سے میں نے کیا سوال کرنا ہے، ہم تو قانون کے طالب علم ہیں اور آپ ماہرین میں شامل ہیں. ذرا اوورآل اس پر ذرا کوئی تقابلی جائزہ اور اس پر ذرا سیر حاصل تجزیہ ہم آپ کا چاہتے ہیں کہ اوورآل اس امینڈمنٹ کے بعد، اس آئینی ترامیم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب انصاف کا بول بالا ہوگا، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ ڈسکریمنیشن اور وہ خدشات جو کہ مختلف ترامیم میں مختلف ادوار میں سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ان 50 سال کے اندر پہلی دفعہ پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ایفرٹ کی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ سینٹرک آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ عدالتی نظام کے بارے میں اور عدالتی نظام جو ہے وہ آپ کا سپریم کورٹ ہے، آپ کا ہائی کورٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن کے نیچے، اور نیچے اس کا آپ کا سیشن کورٹ ہے، لوور کورٹس ہیں، آپ کے سول جج ہے، یا آپ کا اس کے بعد سیشن جج یا میجسٹریٹ، یا جو بھی سارا سلسلہ. اب یہ ڈاکٹر صاحب کہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کا ہر شخص، پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے جسٹس سیکٹر سے جتنے لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انصاف کا نظام جو ہے اسے فنکشنل ہونا چاہیے اور اس کے اندر انسٹنٹ فیصلے ہونے چاہیے. اور جو ایک بیک لاگ پڑا ہے تقریباً 24-25 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ایک عام آدمی کے کیسز جو افیکٹ ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی اس کے اندر گزر جاتی ہے سیول میٹرز کے اندر اور فوجداری میٹرز کے اندر، وہ سزا ہی نہیں دلوا سکتا. یا اگر کسی کو غلط آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے تو اس کی سزا ہی پوری ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے. تو اس نظام کو بہتر ہونا چاہیے. دوسرا، اور یہ نظام جو تھا 1947 سے لے کے آج تک، جس طرح اس کو ریاست کو یا پارلیمنٹ کو یا گورنمنٹ کو چاہیے تھا، وہ سینٹرک اس کا نہیں تھا. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ شاید آپ کا اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کنفرنٹیشن بہت رہی ہے. کبھی مارشل لا آ گئے، کبھی آپ کے اس کے بعد سویلینز کی طرف آ گئے، اور آپ اپنی سسٹینیبلٹی کی طرف چلے گئے. تو چونکہ 2007 سے آنورڈز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چوتھی کنسسٹنٹ گورنمنٹ ہے کہ جو اپنا ٹینیور پورا کر کے آ رہی ہے، یعنی کہ 8 سے 13، 13 سے 18، 18 سے 24 جو ہے، اور 24 سے آگے ہے. تو اس دوران جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں دیکھی گئیں وہ یہ گئیں کہ اس نظام کو کس طرح بہتر کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو ہے چیف جسٹس سے لے کے آپ کے ہائی کورٹس کے ججز، جو آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، اس کی ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس آئے. اور اس کے آگے جو ہے کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہونا چاہیے کہ اگر آپ انصاف کے لیے ایز اے جج کے طور پہ کام کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا فائنینشیل مس کانڈکٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ ہیں، آپ اپنی سیٹ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کرتے، آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے، آپ فیصلے نہیں کرتے 6 ماہ 8 ماہ، آپ ججمنٹ ریزرو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ جو ہیں 10 ساڑھے 10 بجے عدالت کے کام کر کے اندر چلے جاتے ہیں، رائٹ آف اپیل ہے، سو موٹو ہے. تو وہ اچھا اگلی جو چیز ہے جس کی طرف آپ، اچھا میں حافظ صاحب اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا 184 کے حوالے سے. جو اس وقت آپ جیسے جو قوانین اور قانون کے جو ماہرین ہیں وہ اس کو بڑا ایک اہم نقطہ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر سب کلاس 3 اور 4 اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں اچھا ڈاکٹر صاحب میں اب اسی طرح اب تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ پچھلے 2006 سے جب 7 سے افتخار چودھری صاحب کی ایک موومنٹ آئی،
اس موومنٹ کے بعد پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم یا ایڈونچرزم کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا. اور وہ جو آپ کے 2 آرٹیکلز ہیں, آرٹیکل 199 جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہائی کورٹ کو ایک ایسا اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے تو وہ 199 کو انووک کر لے, جسے ہم ریٹ جورسڈکشن کے اندر کہتے ہیں. لیکن ہماری ہائی کورٹس کی کنسنٹریشن ہی 199 چلے گی. آج بھی آپ چلے جائیں, جو کاز لسٹ آپ کی آئی ہے, ریٹس پڑی ہوئی ہیں, اور دین محمد شریف کا کیس یا آپ کی کسی خاتون کا جو مینٹیننس کا ہے, یہ سارے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلا سپریم کورٹ نے 184(3) کو اس طرح ایکسرسائز کیا کہ اپنے پرائم منسٹرز کو بھی اس نے گھر بھجوایا, ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن بھی کی. 62F کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا نہیں تھا اس کے اندر ایک پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن بھی کر دی. وہ خط نہیں بھیجا اور دوسرے وزیر اعظم نے تنخواہ نہ دی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نیب امینڈمنٹس کا آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آرٹیکل 63A کی جو ججمنٹ آئی کہ قانون یا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہی نہیں ہوا کہ جی ووٹ بھی آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوگے, جس کو ری رائٹ کرنے کے اس کے علاوہ اس کی 2 مختلف ڈیفینیشنز بھی سامنے آئیں کہ قومی اسمبلی کے لیے الگ فیصلہ تھا, وہ جب پنجاب اسمبلی کے لیے الگ فیصلہ یہاں کے اوپر آیا, جب یہاں کے اوپر آیا تو وہاں پہ کہا گیا, جب قاسم سوری کا معاملہ آیا اس وقت کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ کرے گا. لیکن جب پنجاب کے اندر چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ میری پارٹی جو ہے وہ PMLN کو ووٹ دے گی, تو وہاں کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس جب کیس آیا, اسپیکر نے وہ بات مانی, تو یہاں پہ آیا کہ نہیں جی پارلیمانی پارٹی کرے گی, چونکہ وہ پارلیمانی پارٹی جو تھی وہ پرویز الہی صاحب کو سوٹ کرتی تھی. اچھا, میں فیضی صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک نکتہ میں بھی چاہوں گا, میں نے فیضی صاحب کی طرف جانا ہے, اس کے کچھ دیگر نکات پہ بات کرنی, لیکن ایک بڑا اہم نکتہ, اور آپ میرے متعدد شوز میں آئے جس پہ یہ ہم نے سوال اٹھایا, آرٹیکل 63 کی جو باقی کلازز ہیں, ایلیجیبلٹی آف کینڈیڈیٹ, جس میں اخلاقی پستی ہے, اسلامی تعلیمات سے جڑا ہونا ہے, بڑے حساس نوعیت کے دیگر سب کلازز بھی اس میں شامل ہیں. پھر آرٹیکل 1F جو ہے اس کا بھی ذکر ہوا, جو ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, تاحیات نااہلی اس کے حوالے سے یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا تھا. اس میں امینڈمنٹ کی کتنی جو ہے, کیونکہ کنسنسس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ آڑے آئے گا آنے والے دنوں میں بھی, گو کہ 184(3) جو ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس پوری پروسیس کے اندر جو سٹار آپ کا, مطلب کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا ایک سٹار پوائنٹ ہوتا ہے, اور وہ سٹار پوائنٹ ہی اصل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ آگے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اس سارے پروسیس کا جو سٹار پوائنٹ تھا وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو گورنمنٹ نے سمجھداری کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی فہم فراست کے ساتھ, انہوں نے یہ کہا کہ اس کنسنسس اور پیپلز پارٹی جس لیول پہ لے گئی تھی بلاول بھٹو صاحب, اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی دیر تک آپ ڈویژن آف جورسڈکشن یا ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن نہیں کریں گے, آپ کا سسٹم فنکشنل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تو جمہوریت کے حوالے سے تو سب سے اہم دنیا کے 70 تمام ممالک میں ہے نا, جہاں پہ ہمارے جیسے ایشوز نہیں بھی ہیں, وہاں پہ وہ ریگولر اور کرمنل کر دیں. جو پارلیمانی قوتیں ان کو تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں, میں اب ہوا یہ ہے کہ شاید اس کے اندر پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنا تھا, یا پی ٹی آئی نے یہ سوچا کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس پہ یہ کمپرومائز کریں گے نہیں, اور ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں گے اور ہم کہیں گے ہماری بات نہیں سنتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان پولیٹیکل لیڈرز نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس پہ کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ اب گئے ہیں. لیکن آپ کو میں آج اس پروگرام کے توسط سے کہوں گا, الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا, آج سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا, اور میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ نے جانا ایک سائڈ پہ ہے, ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جانا ہے, اور آپ ویسٹ پہ جانے کی بجائے آپ نارتھ پہ چلنا شروع ہو جائیں, تو جانا تو آپ نے ادھر ہے. اس کا یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنائیں گے وہ حل نہیں ہوگا, اور یہ بنے گی. اب یہی پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیے گا کہ جب 15-20 دن کے اندر یہ ساری ڈسٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور معاملہ ہر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر آئے گا, میں جا کے کہوں گا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, آپ کہیں گے نہیں یہ انٹرپریٹیشن آف لا کا میٹر ہے, آپ کی ساری جورسڈکشن جو ہے اس کے اندر کیسز پینڈنسی بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی پھر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی, اس میں پی ٹی آئی بھی آئے گی, یہ سارے آئے گی. بھئی ہمارا مقصد تو عام آدمی کے متعلق تھا, اور وہ ہم یہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ اسی طرف جائیں گے. فیڈرل لیول پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, پروونس کے اندر بھی آئیں گے. ایک روٹ ہوگا جو آپ کا ان ایشوز پہ انٹرا گورنمنٹ ایڈوائزری, آرٹیکل 199, آرٹیکل 184(3), اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو آپ کا ریگولر سول جسٹس سسٹم ہے. اور آج پاکستان کا جو سینئر موسٹ جج ہے ان کے بینچ نے بھی آبزرویشن دی ہے, بھی امینڈمنٹ آ گئی ہے, پارلیمان پہ اور فلور پہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ یہ یہاں معاملہ ٹھہرنا نہیں ہے, مزید امینڈمنٹس ہونی ہے, مزید کام ہونے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک میں سمجھتا ہوں کہ سمجھداری کی ہے گورنمنٹ نے,
پرائم منسٹر نے, اس کے بعد آپ کا جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اور یہ آپ کے جو ہیں اس سارے پروسیس کے اندر لا منسٹر, اٹارنی جنرل جو سارے انوالو تھے, ایک سمجھ فہم و فراست یہ کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جب فیز 2 کے اندر جائیں گے تو ان کمپلشن جو ہے یہ کہیں گے کہ اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے, اور پھر آپ بہت جلد ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں گے. دو چیزیں جو آپ نے بہت امپورٹنٹ کی ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں, اور کہ ایک تو جورسڈکشن کی بات ہے, اور یہ مطالبہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں خاص طور پر 2007 کے بعد سے سب سے یہی مطالبہ ہے کہ ادارے بھی اپنے اپنے حدود میں رہیں. ایک جگہ سی او ڈی کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر نہیں ہے, اور دنیا کے اندر ڈاکٹر صاحب کسی ملک کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے, چونکہ جتنے بھی آپ بناتے ہیں وہ سارے بینچ. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ نے 5 کیے ہیں, یعنی کہ 5 آپ نے لگا دیے, اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپیل کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے 3-4 اور سپیئر کریں گے. 9 جج اگر آپ نے اس کام کے لیے لگا دیے, باقی آپ کے 17 جج ہیں, 6 یا 7 جج رہتے ہیں, ایک آدھ کی سیٹ خالی ہوگی, تو 7 جج کا سپریم کورٹ کے اندر 3 ممبرز بینچ تو منیمم بینچ ہے. تو وہ دو کس طرح 60,000 کے ایشو کو ایڈریس کرے گا, یہ پاکستان کی عدالتیں بھی کہیں گی, پاکستان کے یہ کمیشنز بھی کہیں گے, پارٹیز واپس اس کی طرف آئیں گی, جسٹس سیکٹرز آئے گا کہ بھائی صاحب اچھا آئیڈیا تھا, ایک ریکنسیلیشن کے لیے آپ نے فور دا ٹائم بینگ جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اب اس گاڑی کو آگے لے کے جانا ہے تو آگے. یہ کنکلوڈ کیا جا سکتے فیض صاحب, وہ جو جس مسودے کو شاید لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا, جو پہلا ڈرافٹ تھا, اس حوالے سے جو باتیں کی تھی, تو یہ تو انڈورس کر رہے ہیں ان کو. اور یہ ساری باتیں چونکہ قانونی ماہر بھی ہیں, نکات اٹھائے ہیں, تو یہ وہاں پر بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے نا, رکھتے ہیں اور انہیں ہی بہتر پتہ فیض صاحب ہے. یہ معاملہ وہاں پر بھی ڈسکس ہوا ہوگا نا جب تمام پارٹیز یہ سارے معاملہ ڈسکس ہوئے. میں اب آپ سے عرض کر دیتا ہوں, حافظ صاحب بہت باخبر ہیں, یہ بہت ساری میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, یہ اچھے تجزیہ کار ہیں جو ہے نا, میں صرف انہیں وہ وکیل نہیں کہتا. ایشو یہ ہے, اور حافظ صاحب اس کو انشاءاللہ سیکنڈ کریں گے, کہ سب نے بیٹھ کے بہت سارا کچھ سوچا تھا, لیکن ایشو یہ تھا کہ ایک فرد واحد کے حوالے سے جب گند پڑنا شروع ہو گیا نا, تو پھر کہیں سے سرا پکڑنا تھا, اور اصل منزل کہیں اور ہے جو حافظ صاحب فرما رہے ہیں. آگے ابھی یہ کام بڑھنا, اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیے راتوں رات یہ نہیں ہوگا, راتوں رات یہ نہیں ہوگا. آپ کو ایک ایک چیز پہ بات کرنی ہوگی, اس کے اثرات کیا ہیں, اس کے مضمرات کیا ہیں, اس کے ثمرات کیا ہیں, اس کے ہمیں نقصانات کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. اور میں بارہا دفعہ یہی کہتا ہوں, یہ جن کا یہ پارلیمنٹ ہے, یہ ان کا فرض ہے یہی کچھ کرنا, آنیاں جانیاں نہیں ہے ان کا رہنا نہیں ہے کانفرنسز کے اندر چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو بہتری آ رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے سوال اٹھایا. میں ابھی سپریم کورٹ سے آ رہا ہوں, تو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی جو ہے وہ کیس لگا ہوا تھا چیف جسٹس, وہ تو انہوں نے وہ کر دیا, خارج کر دیا. انٹرسٹنگ جو میں آپ کے بتاؤں کہ جب وہ کیس آرگیو ہونے لگا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ اس پہ آرگیو کریں جی. وہ پہلے بینچ پہ چلے گئے, 22 پہ چلے گئے. اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جو اس سارے پروسیس کا حصہ تھے وہ بینچ پہ چلے جاتے ہیں, روسٹرم پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ سنیں چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی ہے. اب اس امینڈمنٹ کے بعد جو ہے انٹرپریٹیشن آف لا کا معاملہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلا جائے گا. تو میننگ دیئر بائی کہ جس کو آپ پارلیمنٹ کے اندر ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ نے نوٹیفائی بعد بھی اس کے اندر بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں, خارج ہو گئی درخواست. نیب والا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں, چیلنج بھی کیا, لیکن نیب کا تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس لا کو پاس کیا, اور اس کے بعد ایک آرڈیننس کی صورت کے اندر تھا, ان کی گورنمنٹ چلی گئی, پی ڈی ایم نے ایک لا پاس کیا اور ان کو انہوں نے چیلنج کر دیا. یہ ایک اور اس چیز کے اندر تو یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروسیس کے اندر انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا. اور یہ جو بینچ والا معاملہ بھی تھا, یہ نہ مولانا صاحب کی خواہش تھی, نہ گورنمنٹ کی خواہش تھی, نہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی, صرف ایک ریکنسیلیشن کا تھا. وہ بات مانی گئی, لیکن اگلی چیز جو ہے کہ پھر آپ کو جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ اوپینین بھی رکھنی چاہیے. اور یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ نہیں کہتے تو پھر آج سپریم کورٹ میں کیوں کہنا آپ کو پڑ گیا؟ یہ سب سے بڑا جو اس وقت دشواری ہے حافظ صاحب, سب سے بڑی دشواری جو ہے نا, میں فیض صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ اندر کچھ اور معاملہ ہے, باہر کچھ اور آتا ہے, کیمرے کے سامنے آتے تو بات بدل جاتی ہے, عدالت کے اندر کا معاملہ ہو یا کمیٹی کے اندر کا معاملہ ہو. مجھے اپنے بھائی حافظ صاحب کی بات کے بعد, اور انہی کو اب میں سننا بھی چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے, مجھے تو جناب عطاء اللہ قاسمی کا ایک شعر
ان کی اس میں خواہش بھی ہے اور ان کا مطالبہ بھی ہے. اب وہ مجھے پورا ہوتا نظر آ رہا ہے صاحب, وہ جنہوں نے بڑا مشہور زمانہ کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پہلا کام پڑا نا منگنی ہو گئی ہے, اب آگے چل کے انشاءاللہ معاملات بڑھیں گے. اور یہ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو جانا پڑے گا. جورسڈکشن کو آپ نے علیحدہ سے کر دینا تھا, اسپیسیفائی سنیں کہ آپ جو پہلا مسودہ تھا, ڈرافٹ تھا, جس کے حوالے سے بات کی جو وہ جی بڑا خدشہ ہے اس سے, وہ اس کے اندر تو یہی چیز تھی کہ آپ نے یہ بوجھ کو اٹھا دینا تھا. بنیادی طور پہ ٹریگرنگ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے. جی بالکل, کہ اس کے کیسز کو جلدی سننا چاہیے اور انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ ایک تھا. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو انکروچ اپون پاکستان کی جوڈیشری کر گئی تھی پارلیمنٹ کے ایریا کے اندر, اس کو کسی نہ کسی جگہ آپ نے سٹاپ کرنا تھا. کہ اگر آپ سپریشن آف پاور پہ بلیو کرتے ہیں تو سپریشن آف پاور صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تو نام نہیں ہے نا, اس کے اندر پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے, اس کے اندر ایگزیکٹو کا فنکشنز ہے. کیا پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس نے کسی پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے اس کو اسٹریٹ وے مانا پچھلے 2-2.5 سال کے اندر؟ آپ نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر, لیکن ابھی اس کو ابھی کر دیا, اس کو امینڈمنٹ کر دیا. نہیں, لا نوٹیفائی نہیں ہوا, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے 8 جج بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر کہ جی یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا. دنیا میں کسی جگہ نہیں آیا. اور ابھی 3 دن پہلے جو کلیریفیکیشنز آئی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں دوبارہ جو آئی ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا, اور لا اس وقت پاس کیا جب سپریم کورٹ کی انکنکلوسیو ججمنٹ تھی ریگارڈنگ 12 جولائی یا آپ کی ریزرو سیٹس کو, اور اس کا ایفیکٹ انہوں نے ریٹروسپیکٹیو دیا. پاکستان کی 76 سال ہسٹری کے اندر آج تک نہیں ہوا کہ فیڈریشن کو نوٹس نہیں ہے. لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب آلریڈی سر پہلے سے ریویو فائل کرنے کا ریویو والا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس کلیریفیکیشن کے اندر آپ نے کہا کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آ نہیں سکتا. نہ ہیئرنگ ہوئی, نہ نوٹس دیا گیا, نہ کسی کو بلایا گیا, نہ الیکشن کمیشن کو بلایا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی جگہ سینس آف ریئلائزیشن جو ہے وہ آ گئی ہے اس چیز کے اندر کہ یار چیزیں یہ ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے, اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 پیرامیٹرز ہیں, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, ان کے رول آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے. اور دنیا بھر کے اندر جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے وہ ججز کے, یہ نہیں ہوتا کہ صرف جج ہی کرے. اب انڈیا کے اندر سپریم کورٹ کا جج پریزیڈنٹ لگاتا ہے, وہ جوڈیشل کمیشن تو ہے نہیں ہے, اور ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے. وہاں پہ ایس جے سی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دوسرا, دنیا کے ممالک کے اندر آپ اپوائنٹمنٹس کو اوپن کرتے ہیں, اور میں نے ابھی بھی کہا, اس ساری جب میٹنگز تھیں یا ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کا جو اگلا چیف جسٹس لگانے جا رہے ہیں اس پروسیڈنگ کو ان کیمرہ نہ کریں. 12 ممبرز بیٹھیں, پبلک کے اندر یہ بات ہو کہ ہم کیوں کس چیف جسٹس کو پریفر کر رہے ہیں, اس کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر, اس کی پرفارمنس کے اوپر, اس کی ججمنٹس کے اوپر. چونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے, آپ کو, فیضی صاحب کو, سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ملک کا چیف جسٹس کون بننے جا رہا ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ملک کا سپریم کورٹ کا جج کون بننے جا رہا ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہائی کورٹ کا جج کون بننا جا رہا ہے. سب سے ایک چیز جو اس امینڈمنٹ میں ہے کہ سالانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد, اب اس میں جو لوور کورٹس کے ججز ہیں ان کے اوپر آنے کا ہائی کورٹس میں, ہائی کورٹس کے ججز کا سپریم کورٹ میں آنے کا, وہ بھی طریقہ کار طے ہوگا نا. پھر اس میں بھی تو فیوریٹزم کو روکا جائے گا کہ جو ہائی کورٹ کا انہوں نے کر دیا ہے کہ جو نیچے والے ہیں وہ 1/3 کے طور پہ آئیں گے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ کو بہت کم مثالیں ملیں گی کہ آپ نے کسی کو, پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج کو یا ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے آپ نے پرفارمنس بنیاد کے اوپر ایس جے سی سے فارغ کیا ہو. اب پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے, اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویلیویٹ نہیں, یہ صرف ہائی کورٹ کے ججز. اور ہائی کورٹ کے ججز کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر 10 ایک جج کام کر رہے ہیں, اس میں سے 4 جو ہیں وہ 100 فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے 80% ان کی انڈورسمنٹ ہے. دوسری سائڈ کے اوپر وہ شخص جو ہیں وہ 10 فیصلے کرتے ہیں, اور 10 میں سے 8 سپریم کورٹ ریورس کر دیتی ہے. تو اسے کسی نہ کسی جگہ الارم یا سگنل تو کرنا چاہیے نا کہ بھائی صاحب آپ اپنے دیکھیں. اور وہ 6 ماہ کے, اور پھر بھی یہ کنسپشن غلط ہے کہ شاید انہوں نے کرنا ہے. الٹیمیٹلی انہی کے جو ججز ہیں جو ایس جے سی کے اندر ہے, جس میں چیف لیکن آپ کو میں حافظ صاحب ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں معذرت کے ساتھ, میں حافظ صاحب اس میں آپ کے ایک سوال کا جواب آلریڈی موجود ہے. پارلیمانی کمیٹی کے 12 ارکان میں قومی اسمبلی کے 8 اور سینٹ کے 4 اراکین شامل ہیں. یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں
یہ اپنے یہ اس کی ریپریزنٹیشن آلریڈی ہو گئی نا سر. لیکن اس میں انٹرسٹنگ ہے, وہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے 12 ممبرز ہیں, یہ 12 ممبرز اپوزیشن یا گورنمنٹ کی اسٹرینتھ پہ نہیں ہے, یہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پریزنس ہے اس کے پروپورشنز کے حساب سے ہیں. اور پھر فیصلہ میجورٹی پہ نہیں آئے گا, میجورٹی پہ وہ آئے گا 2/3 کے اوپر. 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اکیلی چاہے تو نہیں لگا سکتی چیف جسٹس جتنی دیر تک جو ہے وہ دوسری سائٹس کے اندر جا کے چاہے اپوزیشن کے کو ملیں گے. تو اگر پاکستان کا چیف جسٹس مل کے اپوزیشن اور گورنمنٹ لگا لیتی ہے تو سب سے فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ فائدہ سپریم کورٹ کو خود ہے کہ بعد میں جا کے نہیں کہے گا نا کہ جی میں اس چیف جسٹس کے سامنے نہیں پیش ہونا چاہتا, اور جب بینچ 5 ممبرز بنچ گئے تو پھر یہ نہیں آئے گا. آپ کو بھی یاد ہوگا ماضی میں ایک چیز جو حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ماضی میں بار بار جو ایک گلہ کیا جاتا تھا اور اس وقت کی اپوزیشن جو آج جو حزب اقتدار ہے یا اقتدار کے ایوانوں میں, وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اس کے لیے, اس معاملے کے لیے, آئینی معاملے اس کے لیے فل بینچ بنایا جائے, تو وہ انکار ہو جاتا تھا کہ جی ہم اس کے لیے فل بینچ کی ضرورت ہی نہیں. فل بینچ کی ضرورت ہے. انکار بھی ہوتا تھا, اگر نہ بھی ہوتا ہو تو آپ نے کنٹروورسی تو یہ تو کوئی نہیں نہ کہے گا کہ جی بائی بک کانسٹیٹیوشن یہ ہے. سیاسی تبصرہ جو ہے اس میں سیاسی تبصرے میں ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں سیاست آنی نہیں چاہیے, سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں جو آپ چاہ رہے ہیں, جو آپ صاحب کہہ رہے ہیں, میں دونوں چیزیں سمجھ رہا ہوں, اور یہی میرے لیے آپ سمجھدار ہیں تبھی تو سوال کیا. یہی سب سے مشکل ہوتا ہے کہ دوراہے پر کھڑا ہوں, سوچتا ہوں کس طرف جاؤں. میں اس ساری صورتحال میں سیلوٹ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جنہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے کھڑے ہو کے آئین ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, بالادست ہے. انہوں نے جو ان کو قیمت نہیں بھی چکانی پڑنی چاہیے تھی وہ بھی چکائی انہوں نے صرف مخالفین کے پروپیگنڈا کوئی نہیں, اپنے قریبیوں کے اختلافات بھی برداشت کیے, اور انہوں نے لیکن یہ ثابت کر دیا کہ پارلیمنٹ وہ بالادست ہے, مافوق الفطرت نہیں ہے, خدائی اختیارات نہیں ہیں, آئین کے تحت, اور آئین ہی سب سے زیادہ اہم ہے اور سپریم ہے. ان کو میں پھر سلوٹ کرتا ہوں. اور کارنیول ولی خان نے جو ہے فلور پہ یہ بات کی, اور انہوں نے کہا انہوں نے جملے بیان, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ غفار خان تھے, اب ہم ہیں, اب دور کچھ اور ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے کہا چھوڑو بانی پی ٹی آئی کو, آؤ آگے بڑھے. اور انہوں نے کہا اگلا چیف جسٹس بھی قاضی فائز عیسیٰ جیسا. میں موجودگی میں ہی ان کی, یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جس کے والد کی قربانیاں ہوں, قاضی عیسیٰ کی نوڈا, ایک وہ شخص جس نے حال ہی میں اپنی زمین جو ہے وہ دے دی ہو کہ یہاں پہ آپ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے زیارت میں کہ یہ لیجئے, وہ شخص, اس جماعت کے لوگ جب اس پہ تنقید کرتے ہیں نا تو خدا کی قسم مجھے رونا آتا ہے کہ جو کہا کرتا تھا فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جاتا ہے, خود ہیلی کاپٹر پہ آ گیا, لیکن جو قاضی القضات یہاں پیدل جا رہا ہو اور اس پہ ہم تانے مینے ڈونگرے برسائیں اور اس کی تضحیق کریں, شرم کرنی چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا, مطالبہ کروں گا کہ جتنے بھی ماہرین قانون پی ٹی آئی کے اگلے محاذوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ معذرت کریں, معافی مانگیں, عارف الوی کی طرح نہیں, صحیح والی معافی مانگے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہمارے جو وہ بریگیڈ کے لوگ تھے جن کے نشانے پہ رکھا گیا وہ معافی مانگے, اور تاکہ آنے والوں کو یہ ہو کہ نہیں یار اگر آئینی کام میں نہیں کرنا کیونکہ پریشر بڑھا ہے. لیکن جزوی اعترافی جرم جو ہے بانی پی ٹی آئی کر چکے ہیں, جزوی اعترافی جرم جس کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میرا سب سے غلط فیصلہ یہ تھا کہ مجھے ریفرنس نہیں بھیجنا. یہ تو تب کیا گیا تھا, یہ اعترافی جرم تب ہوا تھا جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن گئے تھے اور مختلف مقدمات وہاں سامنے پیش ہو رہے تھے. تو جزوی کہہ یہی عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جو ابھی کچھ فیصلے آپ کے آئے ہیں, اپروچ کی بات ہے نا, اپروچ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو سٹرکچرڈ ہونا چاہیے, اور بالکل بات جینون تھی کہ ایک ایسا جج جو آپ کا پیونے جج ہے, آپ اس کو کسی بھی بینچ کے اندر نہیں بٹھا رہے, بلکہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ اپنے ہی جج کو کہتا ہے کہ آپ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایک چارج شیٹ کریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس جج نے کہا کہ بھائی صاحب آپ سٹے نہ دیں, آپ اس کو چلائیں.
3 سال سے پچھلے آپ کی فل کورٹ میٹنگ نہیں آئی تھی. Yeah. فل کورٹ میٹنگ آئی جس پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو اس بنیاد پہ چیلنج کیا گیا کہ چیف جسٹس کی اتھارٹی کو اگر سٹرکچرڈ کیا جائے تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہوتی ہے. اسی کو پاکستان کی سپریم کورٹ جب 15 جج بیٹھتے ہیں تو وہ 10-5 سے فیصلہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو سٹرکچرڈ ہونا چاہیے اور اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے. وہی جب معاملہ آیا بھی آپ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ نے آرڈیننس کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اس ریفرنس کی جو سماعت ڈاکٹر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ اس وقت کچھ ایسے ججز صاحبان وہاں موجود تھے جنہوں نے اس ریفرنس کے حوالے سے اپنے خدشات کے نہیں وہ آیا نا. اب انٹرسٹنگ دیکھیں کہ وہی معاملہ جو ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ایک الائنمنٹ بن گئی, چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کیسز کو ہم سننا شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا چھٹیاں ہیں, پھر آیا آگے آیا. اب جب گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس کیا کہ چیف جسٹس کے آفس کو آپ نے فنکشنل تو کرنا ہے, اب میں نہ مانوں سے تو کام نہیں چلے گا نا کہ جی ویٹ کریں جی 25 کے بعد دیکھیں گے ہوگا کیا. اب جب اسے کیا گیا تو وہی لوگ سارے آ گئے کہ نہیں جی یہ چیف جسٹس کی جو ڈسکریشن ہے اس کو کیوں آپ بیک پہ لے کے جا رہے ہیں. بھئی پہلے جب وہ لے کے گئے تھے آپ اس وقت بھی خلاف تھے, اب وہ لے کے آئے آپ اس وقت بھی خلاف, یعنی کہ یہ ڈیکوٹمی ہے. پھر 62(1)(f سر یہاں پہ حافظ صاحب معذرت کے ساتھ فیضی صاحب میں چاہوں گا آپ بات مکمل کیجئے گا. فیضی صاحب ایک طرف جو یہ بات کریں, کل میں بیرسٹر گور صاحب کی گفتگو سن کے بڑا حیران ہوا کہ انہی کے علی ظفر صاحب جو ہے وہ سینٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آئینی اقدام ہے, آئین کی بالادستی کی بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, غیر آئینی کی امینڈمنٹ ہوئی ہے, یہ غیر آئینی امینڈمنٹ ہوئی ہے. یہ دورہ معیار تو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا دورہ معیار نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جب مولانا صاحب کے ساتھ جب تقریر ہو رہی تھی یا پریس کانفرنس ہو رہی تھی کل شام کو, تو اس کے اندر ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں بولا کہ جو پیکیج ہے اس کے اندر کوئی ایک چیز غلط ہے. تو انہوں نے غیر اس میں فلور پر تو اس کو غیر آئینی قرار دے دی. وہ پولیٹیکل کمپلشنز ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ کو چیز بتاؤں, وہ یہ ہے کہ جس طرح ان پولیٹیکل پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے کیا ہے, ایک مومنٹم اب بن گیا ہے. اب پاکستان کے عام آدمی کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے پارلیمنٹ ویزا ورس سپریم کورٹ نہیں ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. چارٹر آف جسٹس نہیں, اب اس کے اندر یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے کر لیا, اب اس کے اندر چارٹر آف گورننس آپ کریں یا چارٹر آف جسٹس کریں. اس کے اندر آپ کا پولیس کا نظام, سول نظام, کرمنل, اور یہ سارے اکٹھے ہوں. حافظ صاحب میں چاہتا ہوں جواد فیضی صاحب جو ہے وہ کچھ تھوڑا, کیونکہ آپ کی محبت میں اور آپ جو ہے کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم تو طالب علم ہیں, تو انہوں نے آپ کا جو ہے سارا نہیں, بلکہ آپ نے کہا جواد فیضی صاحب تو مجھے حافظ صاحب کہہ لیا. اچھا عرض اتنی ہے, ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہوئی. یہ نقطہ آغاز ہے, میں جو سمجھا ہوں حافظ صاحب کی بات, یہ حافظ صاحب نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے. جس طرح ہر طرف جانا ہے نا, یہ انصاف اگر آپ نے کرنا ہے, مہیا کرنا ہے, حاصل کرنا ہے, دینے والوں نے فرض پورا کرنا ہے, میں نے اپنا حق لینا ہے, تو پھر یہ آپ کو معاشی سطح پہ, آپ کو پولیس کے نظام پہ, آپ کو ہر طرف یوں دائرے باندھنا پڑیں گے, لگانا پڑیں گے, اور اس کو انٹرلنک کرنا پڑے گا, تب جا کے انصاف کی صورت نظر آئے گی. لہٰذا ریفارمز ابھی بہت سی باقی ہیں. نہیں انہوں نے کہہ دیا چارٹر آف گورننس کی بات کی حافظ صاحب نے, بھائی یہ ٹرم اچھی آپ نے بڑے اچھے. فیض صاحب یہاں پر صرف بات انصاف کی نہیں ہے نا, ہم جب عدالت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر عدل بھی تو ہے نا. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انصاف ہی عدل ہے نا, کہ اگر آپ انصاف کریں گے اور وہی عدل مجھے ملے گا نا. وہی حافظ صاحب نے جس طرح کہا کہ گورننس اگر بہتر ہوگی, بھئی میں غلط پکڑا گیا ہوں یا مجھے کسی نے پریشر ڈال کے یہ کیا ہے, مجھ سے دیہڑی لگ رہی ہے, یا میں واقعی مظلوم ہوں, یا میں واقعی مجرم ہوں, ملزم ہوں, میرے حوالے سے بڑی باقاعدہ واضح طور پہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے, اور مجھے پکڑ کے اندر کر دیں اگر میں مجرم ہوں تو. لیکن اگر میں نہیں ہوں تو پھر اس کا مداوع کون کرے گا؟ روز قیامت تو میں پکڑوں گا قاضی القضات کا گریبان, لیکن میں اس سے پہلے بھی پکڑنا چاہتا ہوں اور اس طرف آنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب بیسک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی, باقی دنیا میں کیا نہیں ہے. اس میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا حافظ صاحب سے. حافظ صاحب, وکلا بار کونسلز کی جانب سے حمایت بھی کی گئی اور کچھ مخصوص پارٹی کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی گئی. اسٹیک ہولڈرز رہے وکلا اس پورے پروسیس میں؟ نہیں, ایک تو چیز اس سے پہلے میں آگے پھر میں ادھر آ جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انصاف کے پورے نظام کے اندر جو ہے جج اس کا ایک پلیئر ہے. اس پلیئر کے ساتھ آپ کو دوسرے پلیئرز جو ہیں, مثلا اگر آپ نے کوئی ٹیم بنانی ہوتی ہے تو اس ٹیم کے اندر آپ سارے پلیئرز لے کے چلتے ہیں, تب جا کے ایک ٹیم آپ کو پرفارم کرتی نظر آتی ہے.
اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پلیئرز جو ہیں اگر پاکستان کے اندر لا سے اوپر نکلنا شروع ہو جائیں، مطلب یعنی کہ آپ کریز سے باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیں، یا آپ وہ جو ہاکی کی گراؤنڈ سے باہر جا کے نکلیں، تو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ بار بار سیشن کورٹ یا سول کورٹ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں، اور ہم بہت سارے کیسز کے اندر رہتے ہیں، گرین کارڈ یلو کارڈ بھی دکھاتے رہے کہ دائرے میں رہیں۔ آپ صاحب اصطلاح چینج کر لیں، وہ ایک کھلاڑی نہیں ساڑھ کو پڑھیا جا رہا، تو آپ پھر وہ کھلاڑی اور نہیں انہوں نے وضاحت کر دی ہے سر، 12 کھلاڑی کھیلے تھے، 11 کھلاڑی کھیلے تھے، لیکن ورلڈ کپ ایک اب بندے یہ ہے دکھاتے کہ چلا جب بھی گیا۔ ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر تو ہم پہلا ان سے یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے جو فیصلہ ہے وہ قانون سے اوپر ہو کے یا ان کا اختیار نہیں تھا، تو یہی چیز اگر جج صاحبان ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نیچے والوں کے متعلق رکھتے ہیں تو اپنے متعلق بھی وہ رکھیں نا، کہ جو انہیں قانون یا آئین نے اختیار دیا ہے، جو آرٹیکل 175(2) اس کا کہتا ہے، اس کے نیچے رہ کے کریں، جو کمپلیٹ جسٹس آرٹیکل 187 ہے جس کو پاکستان کے آئین نے 6th امینڈمنٹ سے 175(2) کے نیچے کر دیا ہے، اس سے آگے تو نہ جائیں کہ آپ کا وہ جو فیصلہ، اور اسی لیے ایک چیز آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جتنے بھی ججز ہیں وہ ماتحت عدالتوں کے ہیں یا اوپر والی عدالتوں کے ہیں، ونس اگین اگر نئے سرے سے چلنا ہے تو آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ فائنانشلی کسی بھی حوالے سے تو ایسٹس بھی ڈکلیئر انہیں کر دینے چاہیے کہ جی نہیں بالکل، دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ جی سب سے بنیادی چیز، دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کے اندر اگر نیب کا بھی لا ہے، یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کا ہے کہ جی جو آپ کا لائف سٹائل ہے یا آپ کے بچوں کا لائف سٹائل جو ہے یا آپ کے بچوں کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں یا آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ آپ کی ارننگ سے میچ نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یا آپ جسٹیفائی کریں یا آپ کو ہیلڈ رسپانسیبل کیا جائے جی۔ اب وہ جو چیز سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائیڈ، یہ تو دنیا کا اسٹیبلش پرنسپل، دیکھیں دنیا کے کس ملک کے اندر ہے کہ 25 سال آپ کے کیس چلیں، 15 سے 20 سال چلیں۔ وقت ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دینی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہے، چاہ رہے تو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کی صورت میں پوری بک موجود ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ بائی بک چلنا آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے، اس میں آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ بائی بک چلتے ہیں۔ تو اب کانسٹیٹیوشن بہتر ہو رہا ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ نہیں بائی بک کی میں آپ لاسٹ کر کے، سپریم کورٹ نے بار بار ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ کا سو موٹو اختیار نہیں ہے، ایک ججمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی سو موٹو پار کو اپ ہولڈ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جواد فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، رضوان شکریہ، بہت شکریہ۔ بہرحال گفتگو کو سمیٹتے ہیں یہاں، اور کیونکہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو، تو یہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں یہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اب جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والا جو فارمولہ ہے یہ تاثر بھی اب کافی حد تک ایک سفر کا آغاز ہے، یہ بھی اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ مجھے اور رضوان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔